وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَيَوْمَ اور جس دن نبعث ہم اٹھائیں گے من سے کل ہر امت شہیدن ایک گواہ ثم پھر لا یؤذن نہ اجازت دی جائے گی للذین وہ لوگ کفروا انہوں نے کفر کیا کافر وا اور لا ہم وہ نہ وہ یستعتبون عذر قبول کیے جائیں گے اور جس دن کھڑا کریں ہم ہر فرقہ میں ایک بتلانے والا پھر حکم نہ ملے منکروں کو اور نہ ان سے توبہ لی جائے یہاں سے کفر نہ شکری کا انجام بتلاتے ہیں یہ یاد رکھو وہ دن بھی آنے والا ہے جب تمام اگلی پچھلی امتیں احکم الحاکمین کی آخرت عدالت میں کھڑی ہوں گی اور ہر امت کا نبی بطور گواہ کھڑا کیا جائے گا تاکہ اپنی امت کے نیک و بد اور مطیع و عاصی کی نسبت شہادت دے کہ اس نے کیسا معاملہ حق کے پیغام اور پیغامبر کے ساتھ کیا ہے اس وقت منکروں کو اجازت نہ ہوگی کہ کچھ لب کشائی کر سکیں یا اب بعد از وقت توبہ کر کے سزا سے چھوٹ جائیں اور لب کشائی کاہے میں کریں گے درحال کہ انہیں اپنے مجرم ہونے اور کسی کی معذرت نہ چل سکنے کا پورا انکشاف ہو جائے گا وہ یہ بھی سمجھ لیں گے کہ یہ دار جزا ہے دار عمل نہیں جو اب توبہ کر کے خطائیں معاف کرا لیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا اور جب رأى دیکھیں گے الَّذِينَ وہ لوگ جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا ظالم العذاب عذاب فلا يخفف پھر نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے ولا اور نہ ہم وہ ينظرون مہلت دی جائے گی اور جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو پھر ہلکا نہ ہوگا ان سے اور نہ ان کو ڈھیل ملے یعنی نہ عذاب کی سختی میں کمی ہوگی اور نہ درمیان میں وقفہ ہوگا کہ تھوڑی دیر مہلت مل جائے پھر از سر نو عذاب شروع ہو بعض نے ولا ينظرون سے یہ مراد دیا ہے کہ جہنم کو دیکھنے کے بعد 1 منٹ کی ڈھیل نہ ملے گی جہنم فوراً مجرمین کو اس طرح اچک لے گی جیسے پرند ایک دم دانہ اٹھا کر نکل جاتا ہے گویا صورت دخول کی طرف اشارہ ہوا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَإِذَا جب رات دیکھیں گے الَّذِينَ وہ لوگ جو اشرکوا انہوں نے شرک کیا مشرک شرکاءہم اپنے شریک قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ہؤلاء یہ ہیں شرکاؤنا ہماری شریک الَّذِينَ وہ جو کہ كُنَّا نَدْعُو ہم پکارتے تھے من دُونِكَ تیرے سوا فَأَلْقَوْا پھر وہ ڈالیں گے الیہم ان کی طرف القول انکم بے شک تم لکاذبون البتہ تم جھوٹے ہو جب دیکھیں مشرک اپنے شریکوں کو بولے اے رب یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارتے تھے تیرے سوا تب وہ ان پر ڈالیں گے بات کہ تم جھوٹے ہو یعنی ہم تو ان کی بدولت مارے گئے شاید یہ مطلب ہو کہ ہم ذات خود بے قصور ہیں یا یہ کہ انہیں دوہری سزا دیجیے یعنی جھوٹے ہو جو ہم کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو فی الحقیقت تم محض اپنے اوہام و خیالات کو پوجتے تھے جس کے نیچے کوئی حقیقت نہ تھی یا جن و شیاطین کی پرستش کرتے تھے مگر وہاں شیطان بھی یہ کہہ کر الگ ہو جائے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم سورۃ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 غرض جن چیزوں کے مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا سب اپنی علیحدگی و بیزاری کا اظہار کریں گے کوئی سچ کوئی جھوٹ پتھر کے بتوں کو تو سرے سے کچھ خبر ہی نہ تھی ملائکہ اور بعض انبیاء صالحین ہمیشہ شرک سے سخت نفرت و بیزاری اور اپنی خالص بندگی کا اظہار کرتے رہ گئے شیاطین سو ان کا اظہار نفرت کو جھوٹ ہوگا تاہم اس سے مشرکین کو کلی طور پر مایوسی ہو جائے گی کہ آج بڑے سے بڑا رفیق بھی کام آنے والا نہیں
وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالیں گے اِلَى طرف سامنے اللہ یومئذ اس دن السلام عجزی وذل اور گم ہو جائے گا عنہم ان سے ما جو کانوا یفترون افتراء کرتے جھوٹ گڑتے تھے. آپ پڑھیں اللہ کے آگے اس دن جس عاجز ہو کر اور بھول جائیں جو جھوٹ باندھتے تھے، یعنی ساری تمتراک اور افطرا پردازیاں اس وقت غائب ہو جائیں گی. سب عاجز مغفور ہو کر خدا کے سامنے اپنی اطاعت و انقیاد کا اظہار کریں گے. اسمع بہم ابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 38. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. الذین وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا عن سے سبیل راہ اللہ زدناہم ہم بڑھا دیں گے انہیں عذابا عذاب فوق پر العذاب عذاب بما کیونکہ کانوا یفسدون وہ فساد کرتے تھے. جو لوگ منکر ہوئے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے ان کو ہم بڑھا دیں گے عذاب پر عذاب بدلہ اس کا جو شرارت کرتے تھے. یعنی ایک عذاب تو انکار حق پر، دوسرا اس پر کہ اوروں کو خدا کی راہ سے روکا، یا ایک عذاب صدور جرم پر، دوسرا اس کی عادت ڈالنے پر. بہرحال آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنت میں اہل جنت کے مناظر و مدارج متفاوت ہوں گے، جہنمیوں کا عذاب بھی کیف و نوع متفاوت ہوگا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَيَوْمَ جس دن نبعث ہم اٹھائیں گے فی میں کل امت ہر امت شہیداً ایک گواہ علیہم ان پر من انفسہم ہی میں سے، وجئنا اور ہم لائیں گے بکا آپ کو شہیداً گواہ علی ہؤلاء ان سب پر، ونزلنا اور ہم نے نازل کیے علیک آپ پر الکتاب قرآن تبیانا مفصل بیان لکل شیء ہر شے کا، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، وبشرا اور خوشخبری للمسلمین مسلمانوں کے لیے. اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقہ میں ایک بتلانے والا ان پر انہی میں کا ہو، اور تجھ کو لائیں بتلانے کو ان لوگوں پر، اور اتاری ہم نے تجھ پر کتاب کھولا بیان ہر چیز کا، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری حکم ماننے والوں کے لیے. یعنی وہ ہولناک دن یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہر ایک پیغمبر اپنی امت کے معاملات کے متعلق بارگاہ احدیت میں بیان دے گا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے حالت بتلائیں گے. بلکہ بعض مفسرین کے قول کے موافق آپ ان تمام شہداء کے لیے شہادت دیں گے کہ بے شک انہوں نے اپنا فرض منصبی بخوبی ادا کیا. حدیث میں آیا ہے کہ امت کے اعمال ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں. آپ اعمال خیر کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بدعمالیوں پر بطلے ہو کر نالائقوں کے لیے استغفار فرماتے ہیں. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور بدعمالیوں پر مطلع ہو کر نالائقوں کے لیے استغفار فرماتے ہیں. یعنی قرآن کریم میں تمام علوم و ہدایت اور اصول دین و فلاح دارین سے متعلق ضروری امور کا نہایت مکمل اور واضح بیان ہے. اس میں قیامت کے یہ واقعات بھی آ گئے جن کا ذکر اوپر ہوا. اندرین صورت جس پیغمبر پر ایسی جامع کتاب اتاری گئی اس کی مسئولیت اور ذمہ داری بھی بہت بھاری ہوگی. گویا شہیداً علی ہؤلاء کے بعد ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 89 فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مرتبہ اور اسی مرتبہ کے مناسب مسئولیت کی طرف لطیف اشارہ فرما دیا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 6. ابن کثیر نے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے. یعنی یہ کتاب سارے جہاں کے لیے سرتا پا ہدایت اور مجسم رحمت ہے. فرمانبردار بندوں کو شاندار مستقبل کی خوشخبری سناتی ہے.